بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، رب کی مانوں یا مولویوں کی۔ پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی یہ شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی گئی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن قادیانیوں کا ایک مذہبی رہنما آیا ہوا تھا۔ اس نے فوجی آفیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کر لیجئے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ وہ زہر پی رہا ہے۔ اس نے کب زہر کا پیالہ چڑھا لیا اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزا کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتے وہ کہتا کہ میں کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا کو نبی نہیں مانتا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے اپنی دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوٹ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کا شوہرہ تھا اور یہ فوجی آفیسر اس ضم میں ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب آفیسر کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے اور میں نے اپنے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام بھی دیتا ہے۔ اس نے مجھے خواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی دکھلایا۔ اب میں اپنے اللہ کی مانوں یا ان مولویوں کی مانوں؟ جو اللہ مجھے از خود خواب میں دکھا رہا ہے وہ چھوڑ کر میں مولویوں کی کیسے مان لوں؟ لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا کہ فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان لے۔ مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی رہے۔ اگر تم یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو نہیں تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالات کفر میں
تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آئے گا۔ فوجی آفیسر جھوم اٹھا اور دلیل سن کر کھڑا ہو گیا اور مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لپٹ گیا اور اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا، انجام کیا ہوا۔ اس لیے امام اعظم حضرت ابو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو بھی سلامت اور قائم رکھے۔ ختم نبوت زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔